بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 673 ملاحظہ فرمائیں۔ میں اس چٹان تک گیا جہاں رابعہ تنہا بیٹھی تھی۔ میں آ گیا، میں نے چلا کر کہا، اور یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ میں نے تھرمس کو کسی شیلڈ ٹرافی کی طرح بلند کیا، پھر میں نے ایک جیب سے ابلے ہوئے انڈے نکالے اور دوسری سے جلے ہوئے بسکٹ۔ لیڈی، دی بریک فاسٹ از ریڈی، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور سر جھکا کے۔ رابعہ نے ہی مسکرائی۔ ان حالات میں میرا مذاق کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے یہاں سے چاروں طرف دیکھا، نازو اور غالب کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے۔ رابعہ بولی، دیکھو ڈیئر، جیسے ہم بچ گئے ایسے ہی وہ بھی زندہ سلامت ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ ہم سے پہلے اترے تھے جب ہیلی کاپٹر کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ انہیں لینڈنگ کے لیے بہت سازگار حالات ملے تھے۔ ہیلی کاپٹر اپنی جگہ پر ساکت تھا اور بہت بلندی پر رسی بھی سیدھی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ آرام سے اور بہت سنبھل کے برف پر اترے ہوں گے، ہم تو ہنگامی حالات میں اترے تھے۔ رابعہ کا چہرہ امید سے روشن ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، تو میں غلط کب کہتا ہوں؟ میں نے کہا، مایوسی آدمی کے حوصلے کو آدھا کر دیتی ہے، اس لیے قنوطیت سے بچو اور زندگی کے روشن پہلو پر نظر رکھو۔ یہ سوچو کہ بچھڑ جانے کے باوجود ہم ساتھ ہیں، وہ ہمیں اور ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں، اور یہ تلاش صحیح سمت میں اور صحیح خطوط پر جاری ہے۔ چنانچہ ہم ہر لمحہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور خدا نے چاہا تو کسی ایک مقام پر مل جائیں گے، اور خدا ایسا کیوں نہیں چاہے گا؟ آخر اسی نے ہمیں باخیر و عافیت واپس پہنچایا اور سخت ترین حالات میں زندہ رکھا۔ اچھا، باقی تقریر کچھ دیر بعد میں کروں گا، اب کہاں چل پڑے؟ کافی ٹھنڈی ہے، میں نے کہا، اسے گرم تو کرنا ہی ہے کسی طرح۔ ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے میں ایک جگہ قطرہ قطرہ تیل ٹپک رہا تھا اور بالشت پر چوڑے گڑھے میں جمع ہو رہا تھا۔ یہ گڑھا ہیلی کاپٹر کی باڈی میں بن گیا تھا۔ مڑ کر پیالے کی شکل اختیار کرنے والے ایک اور ٹکڑے کی مدد سے میں نے تھوڑا سا تیل نکال لیا اور ایک ہموار جگہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے سیٹوں کی ریگزین کو پھاڑا، کشن کا ربر نکالا اور لکڑی کے چند ٹکڑے دریافت کیے۔ یہ سب میں نے چمڑے کی بیلٹ سے باندھ کر ایک بنڈل سا بنا لیا تھا۔ باہر مجھے ایک سوٹ کیس کا آدھا حصہ ملا۔ سوٹ کیس کا باقی حصہ کہاں پڑا تھا اور اس میں بھرا ہوا سامان کدھر گیا تھا، یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے آئل سے بھرا ہوا پیالہ اٹھایا اور واپس چل پڑا۔ رابعہ حیرانی سے مجھے سب سامان اکٹھا کرتا دیکھتی رہی۔ میں نے چٹان کی اوٹ میں رہتے ہوئے پلاسٹک کو ریگزین کے ڈھیر پر تیل ڈالا اور جیب میں سے لائٹر نکالا۔ انگوٹھے سے دباتے ہی لائٹر کا ننھا سا نیلا شعلہ مسکرانے لگا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آواز ساکت تھی، ورنہ دھوپ کی تمازت میں بھی خم ٹھٹر جاتے۔ میں نے ہیلی کاپٹر تک ایک اور پھیرا لگایا۔ اس بار میں اپنے ساتھ ایک تار، تیل کا دوسرا پیالہ اور جلانے کے لیے مزید سامان لے کر لوٹا تھا۔ اس وقت تک آگ روشن ہو چکی تھی اور فضا میں گہرا بدبودار دھواں بلند ہو رہا تھا۔ رابعہ کھانسنے لگی تو میں نے کہا، نیچے آ جاؤ، کیمپ فائرنگ کے پاس ہے۔ میں نے تار سے تھرمس کو باندھا اور اس تار کا دوسرا حصہ چٹان پر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب تھرمس آگ کے اوپر تھا۔ ٹین کے گول ڈبے میں شیشے کے ذرات کافی کی تہہ میں بیٹھ گئے تھے اور پیندے کو آگ کے شعلے چھو رہے تھے۔ کافی گرم ہو رہی تھی۔ تم واقعی عجیب ہو، بہت عجیب، رابعہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ عجیب و غریب کہنے میں کیا ہے؟ میں نے آگ پر تھوڑا سا تیل ڈالا۔ تم ہارنا نہیں جانتے، مایوس ہونا نہیں جانتے، خواہ حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ رابعہ نے کہا، بالکل جن ہو تم۔ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے سے نہ گزرے خود کو سب سے اونچا سمجھتا رہتا ہے، اور تم مجھے ایسا ہی اونٹ سمجھتی ہو، مگر اونٹ کے بارے میں یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی؟ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں یقین ہے کہ نازو اور غالب مل جائیں گے؟ مجھے تو یہ بھی یقین تھا کہ تم مل جاؤ گی، حالانکہ اس وقت تک میرا تمہارا وہ نہیں ہوا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، ٹاکرا، یعنی آمنا سامنا۔ جب نینوں سے نین ملتے ہیں اور بس محبت ہو جاتی ہے پہلی نظر میں، پھر فلم شروع۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ تمہارے خیال میں یہ فلم ہے؟ تو اور کیا یہ زندگی ہے؟ میں نے کہا، خالص فلمی سچویشن ہے۔ کیمرہ ہوتا تو واہ واہ ہو جاتی، میرا جیسا ہیرو اور تم جیسی ہیروئن۔ رابعہ نے کہا، ہیرو صاحب کافی ابل رہی ہے۔ میں نے کہا، اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 3 مزے، کافی گرم ہوگی۔ ہم نے سموک سگنل دے دیا ہے، SOS۔
ہم یہاں ہیں، آگ بھی تاپ رہی۔ اب آتا ہے مرحلہ نمبر 2، گرم تھرمس کو اتارنے کا اور کافی کو چھان کے شیشے سے الگ کرنے کا۔ شیشے کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ یہ غالباً تھرمس کے بارے میں کہا ہوگا فیض نے۔ ہنسو نہیں بے وقوف، مگ کو مضبوطی سے پکڑو، میں کافی انڈیلتا ہوں۔ مگ ٹین کا ہے بے وقوف، میرا ہاتھ جل جائے گا۔ اوکے، تم سے نہیں ہوگا کوئی کام، نیچے رکھو مگ کو اور مگ پر اپنی قمیص کا دامن پھیلاؤ۔ وہ کیوں؟ بابا کافی چھان کر پینی ہے، ورنہ جیسے پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر، ایسے ہی کافی کے ساتھ شیشہ پی لیا تو تمہارا دل کٹ جائے گا۔ میں نے کہا شرماؤ نہیں، میں کافی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ رابعہ نے قمیص کا دامن مگ پر پھیلا دیا۔ میں نے اس پر کافی انڈیلی، گرم مہکتی کافی چھن کر مگ میں جمع ہونے لگی۔ مگ بھر گیا۔ رابعہ کی قمیص کے دامن پر داغ آ گیا، لیکن اس میں کوئی شیشے کا ذرہ گرفتار نہیں ہوا۔ احتیاطاً اس نے دامن جھاڑ دیا۔ ہم نے ایک ایک ابلا ہوا انڈا کھایا اور بغیر دودھ چینی کی سیاہ تلخ کافی کو ایک ہی مگ سے پیا۔ مگ کا کنارہ بھی گرم ہو گیا تھا۔ میرے ہونٹ چل گئے، مگر مجھے کافی کو ٹھنڈا کر کے پینا منظور نہ تھا۔ رابعہ نے کہا تم لنگڑا کر چلتے ہوئے بالکل لگڑ بگڑ لگ رہے تھے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں لنگڑا ہوا، کانا ہو جاتا تو ایک طرف دیکھتا ہوا نہ جانے کدھر نکل جاتا، شاید واپسی میں تم پر نظر پڑتی۔ رابعہ ہنسنے لگی اور پھر ایک دم رک گئی۔ یہ آواز؟ میں نے مگ نیچے رکھ کے اوپر دیکھا۔ ہوائی جہاز کوئی آ گیا ہے رابعہ، وہ دھواں دیکھ لیں گے، میں نے خوشی سے چلا کر کہا۔ مگر جہاز تو یہاں نہیں اتر سکتا، رابعہ نے کہا۔ ہم آسمان پر نظر جمائے بیٹھے رہے۔ دور افق پر نقطہ بن کے نمودار ہونے والا PIA کا فوکر جہاز کچھ دیر بعد ہماری نظروں کے سامنے سے پرواز کرتا سیدھا گزر گیا۔ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا؟ رابعہ نے مایوسی سے کہا۔ ضرور دیکھا ہوگا، اتنا کثیف دھواں ہے، برف کی سفیدی میں زیادہ نمایاں ہو گیا ہوگا۔ پھر وہ رکے کیوں نہیں؟ رابعہ نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ کیا ہوا میں رک جاتے، جیسے سڑک پر کار بریک لگانے سے رک جاتی ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ وہ ایک چکر لگا کے جا سکتے تھے، اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے دھوئیں کو SOS کا پیغام سمجھ لیا ہے۔ جہاز گلگت جا رہا ہے، میں نے کہا۔ گلگت پہنچ کر وہ کسی ہیلی کاپٹر میں آئیں گے۔ PIA والے ہوں، رابعہ نے منہ بنا کر کہا۔ میرا مطلب تھا مدد کرنے والے۔ PIA والے کسی کو ضرور بتائیں گے کہ فلاں جگہ 2 افراد پھنسے ہوئے ہیں اور ایک ہیلی کاپٹر کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ اس اطلاع پر فوجی ہیلی کاپٹر روانہ ہوں گے۔ تم اور کافی پیو گی گرما گرم؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی لو۔ میں نے پھر اس کے دامن کو چھلنی کے طور پر استعمال کیا۔ یہ کافی ختم کر کے میں جاؤں گا نازو اور غالب کو تلاش کرنے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہ بڑی مصیبت ہے عورتوں کے ساتھ، ہر جگہ جانے کے لیے ضد کرنے لگتی ہیں۔ میں نے سمجھایا تھا نا کہ تم اسی جگہ رک کر انتظار کرو گی، میں بھی لوٹ کر ادھر ہی آؤں گا۔ ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے والے یا ہماری مدد کرنے والے بھی اسی جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں کوئی تو ہونا چاہیے جو انہیں کچھ بتا سکے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ جوزف سے، کہ وہ اپنی جلی ہوئی ہڈیاں اور راکھ ہو جانے والے جسم کو جمع کر کے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے کہا کیا بھوت بن کے آ جائے گا تمہیں کھانے کے لیے؟ تم اچھی چیز ہو مگر مزیدار چیز نہیں ہو۔ ذوق اور ذائقے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مذاق مت کرو، وہ بگڑ گئی۔ یہ مذاق نہیں ہے، بھوت تو ویسے بھی آدم خور نہیں ہوتے۔ جن البتہ کچھ عاشق مزاج ہوتے ہیں، لیکن تم پر تو پہلے ہی ایک جن عاشق ہے۔ ابھی خود تم مجھے جن قرار دے رہی تھی۔ جن بھوت کے علاوہ تو یہاں کوئی تمہیں ڈرانے یا پریشان کرنے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ جنگلی جانور بھی تو آ سکتے ہیں، اور اس علاقے کا کیا پتا یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکیاں جب ایسی حماقت کی بات کریں تو پہلے ہنسی آتی ہے، پھر رونا آتا ہے۔ جنگلی جانور اس موسم میں یا تو ہجرت کر جاتے ہیں یا زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ مثلاً ریچھ سردی کے موسم میں سوتے رہتے ہیں۔ بفرض محال کوئی لومڑی آ نکلے تو اسے اپنا نام بتانا، وکیل کا نام سنتے ہی وہ بھاگ جائے گی، ورنہ اسے شوٹ کر دینا۔ ریوالور تو تمہارے پاس ہوگا۔ دیگر یہ محترمہ کہ ہم افریقہ کے اس خطے میں نہیں جہاں جنگلی وحشی اور آدم خور قبائل رہتے ہیں، ہم چترال یا گلگت کے علاقے میں ہیں۔ یہاں جو بھی آئے گا تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں اور جسے پناہ دیتے ہیں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ آیا عقل شریف میں؟
وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کافی ختم کی، جیب سے ریوالور نکال کے چیک کیا اور ایک فائر کر دیا۔ رابعہ اچھل پڑی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا، برفانی علاقوں میں آواز بہت دور تک سفر کرتی ہے۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ آواز بھی 1 میل دور سنی جا سکتی ہیں۔ فائر کی آواز 4-5 میل قطر کے دائرے میں ہر طرف سنی جائے گی۔ کوئی بھی اس پر متوجہ ہو سکتا ہے۔ ایک فائر تم بھی کرو۔ رابعہ نے ریوالور نکال کر اس کا رخ اوپر کی طرف کیا۔ یہاں متوجہ ہونے والا کون ہوگا؟ مجھے فائر کی آواز مکمل سکوت میں بم دھماکے سے زیادہ محسوس ہوئی۔ اس علاقے میں فائرنگ بلا وجہ نہیں ہوتی۔ مقامی آبادی کے لوگ بھی یہ آواز سن کر ادھر آ سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں 2 قبیلے تو آپس کی جنگ میں نہیں الجھ گئے۔ فائرنگ ان کو بھی متوجہ کر سکتی ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے ہیلی کاپٹر گرایا تھا۔ تم کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ گھڑی ہوتی تو میں بتا دیتا کہ میں 2:29 پر واپس آؤں گا۔ 2:30 بجے تک کھانا میز پر لگا دینا۔ کھانے میں چکن روسٹ ضرور ہو اور فروٹ کسٹرڈ۔ رابعہ بگڑ گئی۔ سیدھی طرح بات کا جواب نہیں دے سکتے؟ اس بات کا کیا سیدھا جواب دوں؟ بابا تم کہتی ہو تو میں 3.5 گز کے دائرے میں گھوم کے 3.5 منٹ میں لوٹ آتا ہوں، ورنہ 3.5 کلومیٹر تک گیا تو 3.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مزے سے دھوپ میں لیٹ کر آرام کرو، قدرت کا حسن دیکھو۔ سمجھو تم لاہور سے یہاں تفریح اور آرام کے لیے آئی ہو، میں تمہیں چھوڑ کر تو بھاگنے سے رہا۔ پاؤں میں تمہاری عشق کی زنجیر جو ہے، لوٹ کر یہیں آؤں گا، تم خود کھینچ لو گی۔ اف سکندر، بہت بولتے ہو تم اور بے مقصد۔ میرا مطلب تھا کہ انتظار بہت مشکل ہوگا۔ یہ تو میں مانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن تم چاہو تو فارغ وقت میں بہت کچھ کر سکتی ہو۔ خلا میں گھورنے اور جمائیاں لینے سے بہتر تو یہ ہے کہ تم تفتیش سے سراغ رسانی کرو۔ نہ بابا، میں نہیں جاتی اس مردہ خانے میں نے کہا۔ اندر جانے کو کس نے کہا ہے؟ باہر ہیلی کاپٹر کے آس پاس گھوم پھر کر دیکھو، بہت سی چیزیں برف میں دفن جن کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلا تم دوسرا تھرمس تلاش کرو، دواؤں کا بیگ، دودھ کے ڈبے، کچھ بھی مل جائے۔ یہ تو دلچسپ کام ہے۔ سکندر، تمہیں یقین ہے وہ مل جائیں گے؟ مجھے غصہ تو آیا مگر میں پی گیا۔ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا، میں ضرور آؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو معلوم ہو کہ تم جا چکی ہو۔ میرا انتظار کرو گی نا؟ کیسی باتیں کرتے ہو، میں کہاں جا سکتی ہوں بھلا؟ میں نے آواز میں رکت پیدا کی۔ یہ ممکن ہے کہ دن، ہفتے، مہینے اور سال بیت جائیں۔ 50 سال بعد ایک سفید بالوں والا بوڑھا لاٹھی ٹیکتا، کمر جھکا کر چلتا، رابعہ رابعہ پکارتا آئے۔ اسے نظر کچھ نہ آتا اور ہر قدم اٹھانا اس کے لیے ایک امتحان ہو۔ نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ میں پہچان لوں گی تمہیں، اب جاؤ۔ میں پہلے سے طے کر چکا تھا کہ اس تلاش اور جستجو کے مختلف مراحل میں میری پلاننگ کیا ہوگی، جس سے کامیابی کے امکانات زیادہ اور ناکامی کے کم سے کم ہوں۔ اس وقت دن کا اجالا تھا اور میری نظر خد نگاہ 1.5 میل تک تھی۔ میں نے ہیلی کاپٹر کے ملبے کو نظر میں رکھا۔ اس کی اوپر اٹھی ہوئی دھوئیں سے کالی ہو جانے والی دم مجھے جہاں تک نظر آتی رہی۔ میں سیدھا چلتا رہا اور اس راستے پر دونوں طرف دیکھتا گیا۔ کہیں کوئی معمولی سی حرکت بھی ہوتی تو میری نظر سے اوجھل نہ رہتی۔ بلند تنوں والے ویران درختوں کے بیچ میں برف کی بے داغ سفیدی پر ایک دبا بھی نظر آتا تو میں قریب جا کے دیکھتا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کے بعد میں نے دائرے میں سفر شروع کیا۔ اس دائرے کا مرکز ہیلی کاپٹر کا ملبہ تھا۔ 2 کلومیٹر نصف قطر یا 4 میل قطر کے دائرے کا محیط بڑی لمبی مسافت تھی جسے میں نے لنگڑاتے ہوئے طے کیا تھا۔ ایک طرف میں 2 کلومیٹر دور ہیلی کاپٹر کو دیکھ سکتا تھا اور درمیانی فاصلے کا باغور جائزہ لے سکتا تھا، تو دوسری طرف بھی اتنی ہی دور دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نادو اور غالب ہیلی کاپٹر سے 4 کلومیٹر دور اترے ہوں گے۔ اس یقین کی کوئی منطقی یا سائنسی بنیاد نہیں تھی، یہ میرا اندازہ تھا اور میرا ذہن اسے قبول کرتا تھا۔ نازو اور غالب کے ہیلی کاپٹر سے کود جانے کے بعد ہم بہت زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ 4 کلومیٹر کے دائرے میں ان کا مل جانا مجھے قرینے قیاس لگتا تھا۔ میرے دل کو یہ اطمینان بھی حاصل تھا کہ غالب اور نازو باخیر و عافیت اترے تھے۔ ان کے شدید زخمی ہو کے مر جانے کا کوئی سوال نہ تھا، اور یہ بھی بعید از قیاس تھا کہ وہ سردی یا بھوک سے ہلاک ہو گئے ہوں۔ انہوں نے بھی گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔
اور ایک رات وہ اپنے اپنے جسموں کی حرارت کو یکجا کر کے گزارا کر سکتے تھے۔ 10-12 گھنٹے میں بھوک پیاس سے حوصلہ ہارنے کا بھی کوئی امکان نہ تھا۔ اس سردی میں پیاس محسوس بھی نہ ہوتی تھی۔ پریشانی کا واحد سبب یہ خیال تھا کہ وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے غلط سمت میں بہت دور نہ چلے گئے ہوں۔ مجھے غالب کی عقل اور ہمت پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ایک بے حد ذہین صحافی تھا۔ اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ پاکستان کا کون سا علاقہ ہے۔ ہم نہ ملے تو وہ اس برف کے صحرا میں بھٹکتا نہیں پھرے گا۔ وہ پنڈی یا لاہور پہنچنے کی کوشش کرے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آخر کار ہم کو بھی وہیں پہنچنا ہے، اور جب ہم پاکستان پہنچ گئے تو پھر ہر جگہ ہماری دسترس میں ہے۔ میں نے اپنا راؤنڈ آدھا مکمل کیا تھا کہ میری نگاہ نے برف کی سفیدی میں ایک دبا سا دیکھا۔ یہ سیاہ نقطہ ایک غبار سا تھا، مگر غور سے دیکھنے پر اس کا رنگ براؤن ہو گیا۔ میں نے برف میں خشک ٹہنی گاڑ کے اس پر اپنا سیاہ مفلر باندھ دیا تاکہ واپس اسی جگہ آ کے باقی نصف دائرے کا سفر شروع کر سکوں۔ میں نے ناقصید میں سفر کیا اور اس براؤن رنگ کے غبار پر غور کرتا رہا۔ جب میں 100 گز کے فاصلے پر تھا تو میں نے اس بریف کیس کو پہچان لیا جو نیپال کے کرنسی ڈیلر نے دیا تھا، اور جس میں جوزف کے 50,000 نکالنے کے بعد اب 4.5 لاکھ روپے پاکستانی رہ گئے تھے۔ بریف کیس کو جہاز سے پھینک دیا گیا تھا اور وہ برف میں گر کے ایک کونے پر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ایک کونا نرم برف میں دھنس گیا تھا اور رات بھر اس پر برف گرتی رہی تھی۔ صبح اوپر والی برف پگھل کے بہہ گئی تھی۔ بریف کیس اسی توازن کے ساتھ کھڑا رہ گیا تھا۔ بریف کیس بہت مضبوط تھا، اسے اگر دگنی بلندی سے بھی پھینکا جاتا تو نہ ٹوٹتا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے 4.5 لاکھ روپے مل جانے کی خوشی کم ہوئی۔ زیادہ خوشی اپنی تلاش کے رائگاں نہ جانے کی ہوئی۔ غالب اور نازو مل جاتے تو میری کامیابی ہی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام بن جاتی، مگر یہ بریف کیس بھی نہ ملتا تو خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے اپنی ناکامی کا خیال زیادہ حوصلہ شکن اور پر آزار ہوتا۔ بلا شبہ یہ دولت یہاں بے مصرف تھی، مگر اس کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ریوالور پر گرفت سے تحفظ کا اعتماد حاصل ہوتا تھا، ایسے ہی 4.5 لاکھ روپے کی ملکیت کا احساس باعث تقویت تھا۔ سفر حیات کے اگلے مراحل میں یہ طاقت ہمارے راستوں کی مشکلات کو دور کر سکتی تھی اور آسانیوں کو خرید سکتی تھی۔ واپس رابعہ کے پاس پہنچ کر میں نے بریف کیس کو چٹان پر پھینک دیا اور خود بھی اس کے پاس ہی گر پڑا۔ میں بہت تھک گیا تھا، میری ٹانگ میں درد بھی بڑھ گیا تھا۔ ایک درد چوٹ کا تھا، اب اس میں تھکن کا درد شامل ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر آسمان کی وسعت اور گہرائی میں گم رہا، پھر رابعہ نے کہا، اب کیا ہوگا سکندر؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں خود اس سوال سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے ایک کپ کافی دو۔ کافی تو ٹھنڈی ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھنڈی ہی دے دو۔ رابعہ نے کہا، مجھے 2 چیزیں ملی ہیں، ایک ڈبہ ہے خشک دودھ کا، ایک پیکٹ دواؤں والا، دوسرا تھرمس بھی وہی تھا، مگر وہ اسی طرح ٹوٹا کہ کافی سب بہہ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ویری گڈ، تم نے اس وقت خود کو نصف بہتر ثابت کر دیا۔ وہ تھوڑا سا شرمائی اور مسکرائی۔ بس میں وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دبی ہوئی چیزیں نکال رہی تھی اس سلاخ سے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نصف بدتر کیسے ہوا؟ رابعہ نے مگ میں کافی چھانی، مگر اب اپنے دامن کی بجائے ایک صاف کپڑا استعمال کیا۔ تم نے بھی کم محنت تو نہیں کی؟ میں نے مگ لے لیا، مگر حاصل کیا ہوا؟ یہ کاغذ کے نوٹوں کا ڈھیر جو ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تم نے اس مستحق کی کہانی تو پڑھی ہوگی جس کے پاس صحرا کے سفر میں سونے کا انبار تھا، مگر پانی کا ایک گھونٹ نہیں بچا تھا۔ اس نے سارا سونا پھینک دیا مگر پھر بھی پیاسا مر گیا۔ بس یہی صورتحال ہماری ہے۔ ہم اس 4.5 لاکھ سے یہاں کیا خرید سکتے ہیں؟ برف؟ وہ تو مفت ہے، رابعہ نے کہا۔ ہاں، ہماری جان بچا سکتی ہیں یہ دوائیں، اور دودھ کا یہ ڈبہ ہمارے کام آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ فوری طور پر تم مجھے درد کا احساس مٹانے والی 2 گولیاں دے دو، ایسپرین یا پیراسیٹامول۔ اس نے مجھے پیراسیٹامول دی جو میں نے تلخ ٹھنڈی کافی کے ساتھ نگل لی۔ تم نے بھی کچھ کھایا؟ یہی 2 گولیاں، رابعہ بولی، پانی کے ساتھ۔ پانی کہاں سے آیا؟ رابعہ نے کہا، سائنس پڑھی ہوتی تو ایسا سوال نہ کرتے۔ یہ جو برف ہے نا ہر طرف، یہ پانی سے بنی ہے۔ درجہ حرارت جب نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے۔ کیا؟ کون کہاں سے گر جاتا ہے؟ میں نے گھبرا کے کہا، ہنسی،
میں نے برف کو مگ میں ڈال کے دھوپ میں رکھ دیا تھا، وہ پھر پانی بن گیا، بالکل صاف۔ اسی طرح ہم دودھ کے پاؤڈر کو پانی میں حل کر سکتے ہیں، اور ایک ڈبہ راشن بندی کے ساتھ کم سے کم 3 دن تک ہم دونوں کو کافی ہو سکتا ہے۔ میں تم کو چیف کنٹرولر آف راشننگ مقرر کرتا ہوں۔ 4 ابلے ہوئے انڈے، 8 بسکٹ اور 1 ملک پاؤڈر کا ڈبہ۔ تم اگر 1 مہینہ چلانا چاہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 1 مہینہ چل سکو گے؟ کون سی، آزما کے دیکھو، تمام عمر ساتھ چل سکتا ہوں۔ رابعہ نے کہا، تمہیں کچھ آئیڈیا ہے ہمیں کس سمت میں جانا ہوگا اور کتنی دور؟ میں نے کہا، آپ کے پاس 1 سگریٹ ہوگی خاتون۔ صرف سگریٹ؟ وہ بولی، ہاں جی، اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے اگر آپ پینا چاہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ شراب کی بوتل؟ میں حیران رہ گیا، یہ تو جوزف اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ کیا تم نے لاش کی جامع تلاشی لی تھی؟ اگر یہ ہیلی کاپٹر میں ہوتی تو سلامت رہ سکتی تھی۔ میں نے شرمندگی سے سر کھجایا۔ یہ بھی باہر ملی، مگر کیسے؟ میرا مطلب ہے شیشے کی بوتل ٹوٹی نہیں۔ ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جہاز گرتا ہے تو سب مسافر مر جاتے ہیں، یہاں بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو سب ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر کوئی شیر خوار بچہ بچ جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ابلے ہوئے انڈے نہیں ٹوٹے تھے، یہ بوتل بھی برف میں جا گری تھی۔ خیر، اب توڑ دیتی ہوں میں اسے۔ میں نے کہا، ارے یہ کیا غضب کر رہی ہو، یہ برانڈی ہے۔ اس نے آنکھیں نکال کر کہا، کیا کافی میں ڈال کے پیو گے؟ میں نے کہا، دیکھو یہ دوا ہے، جان بچانے کے لیے حرام کو بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ برانڈی نمونیا میں فائدہ دیتی ہے، اس کے علاوہ شراب کا بنیادی جز الکحل ہے، یہ جراثیم کش ہے، اسے ہم ڈیٹول یا اسپرٹ کی طرح زخم پر لگا سکتے ہیں، خدا نخواستہ زخم آ جائے تو۔ اور آخری بات یہ کہ تیل نہ ہو تو ہم برانڈی ڈال کے لکڑیاں جلا سکتے ہیں، یہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ اور بھی ایک فائدہ ہے، وہ بھی بتا دو؟ دیکھو، میں نے یہ نسخہ آزمایا تو نہیں، لیکن فلموں میں اکثر دیکھا ہے، یہ غم غلط کرتی ہے۔ تمہیں کیا غم ہے جی؟ رابعہ نے مجھے گھورا۔ میں نے آہ بھر کے کہا، ہائے، ہم بھی رکھتے ہیں زادے رائے عدم، اپنا غم، تیرا غم، جہاں کا غم۔ کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ رابعہ نے کہا، مجھے کیا تیاری کرنی ہے؟ میں نے کہا، عورتوں کو مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے تیاری کا نوٹس دینا پڑتا ہے، تو وہ 2 گھنٹے کی تاخیر سے تقریبات میں شریک ہو سکتی ہیں۔ تم مردوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ وہ کھڑی ہوگی، اب بولو، کون پہلے تیار ہوا؟ میں نے کہا، تم تو برا مان گئی سچ کا، اب اتنی جلدی بھی نہیں کرنی کہ ہم سامان سفر بھی چھوڑ جائیں۔ میں نے سب باندھ لیا ہے۔ رابعہ نے ایک پوٹلی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات اور سمجھ لو، عین ممکن ہے کہ آنے والی رات بھی اس برف زار میں بسر ہو۔ میں نے کہا، جگہ بھی ایسی ہو، کھلے آسمان کا سائباں ہو اور برف کا بستر۔ جو گرم کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں کافی ہیں، انہی سے ہماری جان بچ گئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری جان میں نے کیسے بچائی تھی؟ میں نے معصوم شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا رنگ گلابی ہو گیا۔ اب اٹھتے ہو یا کیا؟ میں اس کے رخساروں پر گلابی پھوٹتا رنگ دیکھ کر اس وقت کو یاد کرنے لگا جب رابعہ کو ہوش میں لانے کے لیے میں نے اپنے جسم کی اور اپنے جذبات دل کی ساری تپش اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ یا میں بھی بیٹھ جاؤں؟ رابعہ نے ہنس کے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ، اس جگہ کو آخری بار دیکھو، اس منظر کی تصویر اپنے دل میں اتار لو۔ بعد میں کبھی ہم اپنے گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں مسٹر اور مسز غالب، مسٹر اور مسز محسن، مسٹر اور مسز اکرام سب اکٹھے ہوئے، اور ایسا ہی موسم ہوا تو ہیٹر سے گرم کمرے میں صوفوں پر بیٹھ کے گرم کافی پیتے ہوئے، خشک میوے کھاتے ہوئے اس وقت اور اس جگہ کو یاد کریں گے۔ اور ہمارا کتنا دل چاہے گا کہ صرف ایک بار ہم پھر اس جگہ سے اور اس وقت کے ٹکڑے سے گزریں، مگر یہ ناممکن ہوگا۔ کون اپنے ماضی کی یاد کو حال کے زندہ لمحے میں لا سکتا ہے؟ دیکھو یہاں کتنا سکون، کتنی پاکیزگی اور کیسی خاموشی ہے۔ ایک میں ہوں، ایک تم، اور ہم قدرت کے کتنے قریب ہیں۔ رابعہ اداسی آمیز حسرت سے ماحول کو دیکھتی رہی، پھر ہم ایک دم چل پڑے۔ میرے بائیں ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، دائیں ہاتھ سے میں نے رابعہ کا ہاتھ تھام لیا۔ رابعہ نے کھانے پینے کے مختصر اسباب کی پوٹلی اپنی کمر پر ایسے باندھ لی تھی جیسے چائے کے باغات میں کام کرنے والی عورتیں اپنے شیرخوار بچوں کو ایک جولی میں ڈال کر اٹھا لیتی ہیں تاکہ وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکیں۔ ہم جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں، میں نے خود ہی رابعہ کو بتانا شروع کیا۔ میرے پاس قطب نما تو نہیں، مگر میرے ذہن میں پاکستان کا نقشہ ہے۔
ہم انتہائی شمال مغرب میں ہو سکتے ہیں، آبادی مخالف سمت میں آئے گی۔ کتنی دور چلنے کے بعد؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے اپنی صحیح پوزیشن کا علم نہیں۔ 200-250 کلومیٹر سے پہلے ہم کسی آبادی میں پہنچ جائیں گے۔ رابعہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، 200-250 کلومیٹر؟ اور کیا میٹر؟ میں نے کہا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ جب آدمی پہاڑی یا بلندی کی جانب سفر کرے تو کبھی نیچے نہ دیکھے، ورنہ حوصلہ جواب دینے لگتا ہے۔ لیکن سکندر، ایک دن میں ہم کتنا چل سکتے ہیں آخر؟ 200-250 کلومیٹر؟ میں نے ہنس کے کہا، بس ڈر گئی؟ بابا، وہ تو میں نے زیادہ سے زیادہ فاصلہ بتایا تھا۔ کوئی چھوٹی موٹی آبادی 10-15 کلومیٹر کے اندر بھی مل سکتی ہے، 40-50 کلومیٹر کے اندر تو یقینی ہے، بشرطے کہ ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے نہ گزرے۔ ہم کیوں نظر انداز کریں گے؟ دانستہ نہیں کریں گے، مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 بستیوں کے درمیان سے گزر جائیں؟ ایک سیدھے ہاتھ پر 2-4 کلومیٹر دور ہو اور دوسری الٹے ہاتھ پر۔ ہم کسی سڑک پر تو چل نہیں رہے ہیں کہ سیدھی کسی گاؤں یا قصبے جاتی ہو۔ رابعہ فکر مند ہو گئی۔ ایسے تو ہم بھٹکتے رہیں گے، نہ جانے کہاں تک۔ ممکن ہے غالب اور نادو بھی بھٹک رہے ہوں۔ اصل امکانات کی بات مت کرو، فلمی امکانات یا اتفاقات پر نظر رکھو۔ کیا پتہ ادھر سے تم چلے اور ہم ادھر سے واری بات ہو، ہم اچانک کسی جگہ مل جائیں، یا جیسا کہ فلمی فارمولہ ہے، ماں بیٹا یا بچھڑے ہوئے بہن بھائی اچانک گانے کی آواز سن لے جو ان کے سوا کوئی نہ گاتا ہو، اور وہ بچپن سے ایک ہی دھن میں مسلسل گاتے رہے ہوں۔ رابعہ ہنسی۔ ایسا کوئی گانا ہے جو سوائے تمہارے اور غالب کے کوئی نہ گاتا ہو؟ نہیں، افسوس کی بات تو یہی ہے، ورنہ اب تک ہم مل نہ گئے ہوتے۔ ہم میں سے کسی نے گانے کی ہمت کی ہے تو صرف باتھ روم میں، بائے گاتے تو 107-17 میں پکڑے جاتے۔ یہ کیا؟ کون سی دفعہ لگا دی وکیل صاحبہ؟ اپنے پلے کچھ نہیں پڑا۔ میں نے کہا، اندیشہ نقص امن، اشتعال انگیزی۔ خیر، اب اتنا برا بھی نہیں گاتا میں۔ اس بیان کے بعد تم پر بھی خطہ کی عزت کا کیس ہو سکتا ہے۔ میں نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہاں آواز میلوں سنائی دیتی ہے؟ میں نے کہا، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے گولیاں نہیں ہیں۔ رابعہ بولی، فرض کرو تم غالب کو آواز دو اور وہ کہیں 2-3 کلومیٹر دور ہوں، تو کیا وہ سن لیں گے؟ میں نے کہا، آئیڈیا اچھا ہے۔ اگر میں ڈرل سارجنٹ ہوتا تو میری آواز 10 کلومیٹر تک سنی جاتی۔ ویسے میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے سینے کو پھلا کر پورا زور لگا کے آواز دی، غالب! میری آواز برف کی بے کراں وسعت میں نہ جانے کہاں تک گئی اور گم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کتنی آؤٹ پٹ تھی؟ 50 واٹ کے 100 واٹ؟ کیا مطلب؟ سپیکر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، آؤٹ پٹ زیادہ ہو تو آواز زیادہ ہوتی ہے۔ فرض کرو میرے گلے کے سپیکر کی آواز تھی 50 واٹ، تو اب 200 واٹ کی آواز نکالو یا 500 واٹ کی۔ بے وقوف لڑکی، تم چاہتی ہو سپیکر پھٹ جائے؟ میرا ایمپلیفائر اتنا بڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں وکیل ہوں، کوئی ریڈیو مکینک نہیں۔ میں نے دوسری بار زیادہ طاقت کے ساتھ غالب کو آواز دی، مگر اس بار بھی میری آواز خاموشی کی سرحدوں کو عبور کر گئی۔ اس کی کوئی بازگشت تک لوٹ کر نہ آئی۔ میرے گلے میں خراش سی ہونے لگی۔ غالب کو مسلسل پکارتے رہنا شغل دیوانگی تھا، اور کوئی مجھے دیکھتا تو دیوانہ مجنون سمجھتا۔